بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة الوهم أمثال الأضعف ويحلله إليها، حتى أن الأوهام العامة تذهب إلى أنه متألف منها فافهم. ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة الوهم أمثال الأضعف ويحلله إليها، حتى أن الأوهام العامة تذهب إلى أنه متألف منها فافهم. اور دو فردوں میں سے ایک کے دوسرے کے مقابلے اشد ہونے کے معنی، اور دو فردوں میں سے ایک کے دوسرے کے مقابلے اشد ہونے کے معنی یہ ہیں انہ بحیث ینتزع عنہ العقل، کہ اشد اس درجے میں ہو کہ منتزع کر سکتی ہو عقل اس سے بمعونۃ الوہم، وہم کی مدد سے اضعف کے چند گنا، ویحللہ الیہا، اور اس کی طرف وہ تحلیل کر سکتی ہو، حتیٰ کہ عوامی ذہن اس طرف جانے لگا کہ وہ اس سے مرکب ہے۔ خوب سمجھ لو۔ ومعنى كون أحد الفردين، یہ جو عبارت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، یہ عبارت در حقیقت ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے جو اشد اور اضعف یا ازید اور انقص کے معنی کو سمجھنے میں واقع ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت پیش کی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ عوامی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ پہلے اضعف کے چند ہم مثل اجزاء کے طور پر اکٹھا کیے گئے۔ عوامی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ پہلے اضعف کے چند ہم مثل اجزاء کے طور پر اکٹھا کیے گئے، پھر ان اجزاء کو ترکیب دے کر کے اشد تیار ہوا ہے۔ اسی طرح ازید یہ انقص کے چند ہم مثل اجزاء کو ترکیب دے کر کے بنایا گیا ہے۔ تو یہ عوام الناس کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اضعف کے چند ہم مثل اجزاء کے طور پر اکٹھا کیے گئے اور پھر ان کو دے کر کے اشد تیار، ان کو ترکیب دے کر کے اشد تیار ہوا ہے۔ اسی طرح انقص کے چند ہم مثل اجزاء کو ترکیب دے کر کے ازید بنایا گیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اشد ہونے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ قوت واہمہ اضعف کو سامنے رکھ کر اس کے کئی امثال اشد سے منتزع کر لیتی ہے۔ اشد ہونے کی حقیقت اتنی ہے کہ قوت واہمہ اضعف کو سامنے رکھ کر اس کے کئی امثال اشد سے منتزع کر لیتی ہے، اور انہی امثال کی جانب ان کی تحلیل و تقسیم کر لیتی ہے۔ انتزاع اور تحلیل یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ صرف ذہن میں ہوتی ہیں، خارج میں نہ تو اشد کے امثال نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اضعف کی جانب ان کی تحلیل ہی ممکن ہے۔ تو یہ استخراج کا جو عمل ہے اور تحلیل کا جو عمل ہے، یہ دونوں عمل صرف عقلی ہیں۔ عقل جو اشد کے امثال جو ہے اضعف سے جو منتزع کرتی ہے، وہ بھی صرف عقلی چیز ہے، اور پھر اضعف کی جانب جو ان امثال کو تحلیل کیا جاتا ہے یہ بھی صرف عقلی چیز ہے۔
خارج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں۔ عوامی ذہن یہ ہے کہ پہلے اضعف کے چند ہم مثل اجزاء کے طور پر اکٹھا کیے گئے، پھر ان کو ترکیب دے کر کے اشد تیار ہوا ہے۔ ایسے ہی انقص کے چند ہم مثل اجزاء اکٹھا کیے گئے، پھر ان کو ترکیب دے کر کے ازید تیار ہوا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اشد ہونے کا مطلب اور اشد ہونے کی حقیقت صرف یہ ہے کہ قوت واہمہ اضعف کو سامنے رکھ کر اس کے کئی امثال اشد سے منتزع کر لیتی ہے، اور انہی امثال کی جانب پھر اس کی تحلیل اور تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو انتزاع اور تحلیل یہ دونوں جو عمل ہیں یہ صرف ذہن میں ہوتے ہیں، خارج میں نہ تو امثال نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اضعاف کی جانب ان کی تحلیل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ تحلیل آیا ہے، تحلیل اور ترکیب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو تحلیل اور ترکیب میں فرق یہ ہے کہ مرکب کے اندر تقسیم سے پہلے وہ اجزاء اس مرکب میں بالفعل موجود رہتے ہیں، اور تقسیم سے پہلے وہ جو مرکب ہے انہی اجزاء سے وہ مرکب بھی رہتا ہے۔ تو اور تحلیل میں تقسیم سے پہلے وہ اجزاء اس میں بالفعل موجود نہیں ہوتے، صرف بالقوہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ترکیب اور تحلیل میں فرق یہ ہوا کہ ترکیب میں تقسیم سے پہلے وہ جو اجزاء ہوتے ہیں جن کو تقسیم کیا جانا ہے وہ مرکب میں بالفعل موجود رہتے ہیں، اور قبل تقسیم وہ مرکب انہی اجزاء سے ترکیب پیدا ہوا ہوتا ہے، اور تحلیل میں تقسیم سے قبل وہ اجزاء اس میں بالفعل موجود نہیں ہوتے، صرف بالقوہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اجزاء تحلیل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں۔ عوام کا چونکہ تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عوام جو ہے وہ مقلد محض ہوتے ہیں، وہ تحلیل اور ترکیب کے اس باریک فرق کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اجزاء تحلیلیہ سے فرد اشد کو مرکب سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اجزاء تحلیلیہ جو ہیں وہ خارج میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو خود تحلیل کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ایک لفظ مصنف نے ذکر کیا بمعونۃ الوہم۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مصنف نے بمعونۃ العقل نہیں کہا بلکہ بمعونۃ الوہم کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل فرد اشد سے جن امثال اضعاف کا انتزاع کرتی ہیں وہ جزئیات ہیں، کلیات نہیں ہیں، اور جزئیات کا جو مدرک ہے وہ وہم ہوتا ہے، جزئیات کا مدرک عقل نہیں ہوتی۔ عقل یہ کلیات کا ادراک کرتی ہے، اور وہم جو ہے یہ جزئیات کا ادراک کرتی ہے۔ تو مصنف نے بمعونۃ الوہم کہا، بمعونۃ العقل نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل جو ہے فرد اشد سے جن امثال اضعاف کا انتزاع کرتی ہے وہ جزئیات ہیں، کلیات نہیں ہیں، اور جزئیات کا مدرک وہم ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتا۔ عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے، اس وجہ سے چونکہ یہاں پر جزئیات کا انتزاع کرنا تھا اس لیے مصنف نے وہم لفظ ذکر کیا ہے، لفظ عقل ذکر نہیں کیا ہے۔ ففہم، یہ ایک اعتراض کا جواب مقصود ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے اعراض یعنی مبادی میں تشکیک کی نفی کی ہے، اور مشتقات میں تشکیک کو ثابت کیا، جیسا کہ پیچھے مصنف نے کہا تھا لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، کہ عوارض میں بھی تشکیک نہیں یعنی مبادی میں۔ مشتقات میں تشکیک کو وہاں پر ثابت کیا تھا، حالانکہ جب تک مبادی میں تفاوت نہ ہو تب تک مشتقات میں تفاوت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مشتقات میں تفاوت یہ مبادی یعنی اعراض میں تفاوت کو مستلزم ہے۔ تو ایک اعتراض ہے، اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ مشتقات میں جو تفاوت ہے وہ مبادی میں تفاوت اور تشکیک کو مستلزم ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ہر تفاوت کو تشکیک نہیں کہہ سکتے، بلکہ تشکیک کے لیے حمل بالمواطات کا ہونا ضروری ہے، اور کلی مشکک کا حمل مشتقات میں چونکہ حمل بالمواطات ہے اس لیے مشتقات میں تشکیک ہے، اور مبادی میں حمل بالمواطات نہیں ہوتا، اس لیے باوجود اس کے کہ مشتقات میں تفاوت مبادی میں تفاوت کو مستلزم ہوتا ہے، اس کے باوجود مبادی میں
تشکیک ثابت نہیں ہوتی، یعنی تفاوت تو ہو سکتا ہے لیکن ہر تفاوت کو تشکیک نہیں کہتے۔ یہاں پر حمل بالمواتات آیا ہے، پیچھے بھی ہم نے اس کی تعریف کی تھی حمل بالمواتات کی، کہ حمل بالمواتات کہتے ہیں کہ موضوع کا حمل محمول پر بلا واسطہ ثابت ہو، جیسے الانسان کاتب، اس کو حمل بالمواتات کہا۔